ترجمان بلوچستان حکومت اور دیگر صوبائی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہا بلوچستان میں اشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے انتشاریوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. کہا کہ معصوم لوگوں کو یرغمال بنا کر شہید کیا گیا. گوادر میں بس روک کر 5 لوگوں کو قتل کیا گیا. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کارروائی کریں گے. یہ بھی کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بیرونی عناصر ملوث ہیں، ان دہشت گردوں سے نیو اسٹریٹجی کے ساتھ نمٹا جائے گا. پاکستان کی تمام عوام دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہیں. صوبے کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں گے. ظلم کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے اور مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کرنا گھناؤنا فعل ہے. رکن بلوچستان اسمبلی زرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سر ابھی ترجمان بلوچستان حکومت اور دیگر صوبائی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور کہا گیا کہ دہشت گردی سے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ نمٹا جائے گا. سر یہ نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور یہ کتنی کارآمد ثابت ہوگی؟ ہلو سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی. سر ابھی ترجمان بلوچستان حکومت اور دیگر وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے اب باقاعدہ نمٹا جائے گا اور ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور وہ کتنی کارآمد ثابت ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، پہلے تو ہم نے اپنا پکچر کلیئر کرنا ہے کہ ہم نے جو ہمارے رائٹ پر ہے ان کو ہم نے رائٹ رکھنا ہے، جو ہمارے لیفٹ پر ہے ان کو لیفٹ. کیونکہ جو پہلے تو پکچر یہ کلیئر ہونی چاہیے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف ہم نے کیا کارروائی کرنی چاہیے، جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے دہشت گردی ڈکلیئر کرنا چاہیے. جب ہم نے یہ ایک ٹریک پر ہم گئے کہ یار یہ دہشت گردوں کو ہم نے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے اور جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچانا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو پروونشل اسمبلی نے جو ایک اسٹریٹجک پلان بنایا ہے تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ساتھ میں ڈائلاگس کی بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ ڈائلاگس کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ اس کے علاوہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کون سے دہشت گرد ہیں کون سے نہیں ہیں، تو یہ کیسے ڈیفائن ہوگا پھر؟ دیکھیں، ڈائلاگس تو اوپنلی فورم پر چیف منسٹر صاحب اور ہمارے پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اوپنلی ان کو آفر کی ہے ڈائلاگ. جو ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو ہم ویلکم بولتے ہیں، مگر جو ٹیبل پر نہیں بیٹھنے چاہتے اور اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، معصوم نیت شہری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں، ان کے ساتھ اسٹیٹ اپنے ریٹ سے بات کرنا چاہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کوئی گرینڈ لیول پہ کوئی آپریشن کرنے جا رہی ہے حکومت؟ ویسے تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور ہمارے آرمی چیف صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم سے تجویز دی، ہم نے تجویز دی ہے. فی الحال اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. سر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ گورننس میں بحران کا اعتراف کیا گیا ہے ترجمان حکومت کی جانب سے، تو کس قسم کے بحران ہے حکومت میں سر؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے ہم ڈیولپمنٹ میں ہمارا ضرور بحران ہوگا، اور پھر ہمارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو میرے خیال میں جتنا ان دہشت گردوں نے لاس پہنچایا ہے، ان دہشت گردوں نے تاوان پہنچایا ہے، کسی نے نہیں پہنچایا ہے. جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ کی نئی اسکیم آتی ہے وہ اسے سبوتاج کر دیتی ہے. تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لیک آ رہا ہے ان کی وجہ سے. تو وہ اپنے بلوچستان اسی وجہ سے دن بہ دن محرومی میں جا رہا ہے. اچھا زرق صاحب یہ فرمائیے گا، اس دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے اس کے تو واضح ثبوت موجود ہے، لیکن جو مقامی سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی آپریشن یا کوئی کارروائی کی جائے گی؟ جی ضرور، ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کے شواہد ہے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، اور ڈیلی بیسس پر ان پر کارروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی ریگا عمر بردیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا جو حالیہ دنوں میں واقعات دہشت گردی کے سامنے آئے ہیں بلوچستان میں، اس کے بعد اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈائلاگز ہوں گے یا پھر آپریشن ہوگا، اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے صوبائی حکومت؟ عمر صاحب سے رابطہ بحال کریں گے. زراق صاحب ہمارے ساتھ موجود. صاحب فرمائیے گا، ایک تو جو دہشت گردی چل رہی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے سدباب کے لیے حکومت کوئی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے؟
देखिए यही तो मेन पॉइंट है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो आप हमारे आप समझ ले बीवाईसी है, वो हमारे किसी अटैक की मजम्मत नहीं करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म का बीएलए का पॉलिटिकल विंग है, वो उनको सपोर्ट करता है। तो हम तो इसी वजह से कहते हैं कि जो इस टाइम बलूचिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं, तो इनको इसी वजह से मुश्किल दरकार है कि हमारे गवर्नमेंट के साथ कौन है और एंटी स्टेट कौन है। तो हमने अपना एक बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर डिसीजन लेना होगा कि जो फॉर एग्जांपल इनके साथ जो भी मुलविस है, उनके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अजहर साहब, एक मामला और है, चूँकि दहशतगर्दी कौमी मसला है, इस पर पूरी कौम एक पेज पर मौजूद है, लेकिन कुछ मकामी सियासी जमातें, उनके सरबराहान हैं, नाराज़ हैं, या जो भी मामला है, जब कौमी सतह का कोई इजलास होता है उसमें शिरकत नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर किए जाएंगे, इस मामले पर उन्हें एक पेज पर लाया जाएगा? जी जरूर, देखें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, आपको पता है डायलॉग से बैठकर वो हल होते हैं, उनको ज़रूर हम एक पेज पर लेंगे और उनको बार बार हमारे पार्टी ने उनको वेलकम बोला है। तो उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो हम इंशाल्लाह उनके दूर करेंगे और उनको अपने साथ ही इस दहशतगर्दी के लेर को ख़त्म करने के लिए उन्हें भी एतमाद में लिया जाएगा। रुकन बलोचिस्तान असम्बली ज़रा खान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।